السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کرتے ہیں کہ عموماً دیکھا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں تب بھی، اور دفنانے سے پہلے جب میت گھر میں ہوتی ہے تب بھی، بعض لوگ میت کے سرہانے یا اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر بعض قرآن کی صورتیں جو ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے تو کئی لوگ سرانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قبر کے اوپر اذان دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں جی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں رسول منع کرے اس سے رک جاؤ اور بعد آ جاؤ۔ قرآن مجید کی تیسری آیت ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ مومنوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم، کوئی طریقہ آ جائے اور کوئی مسلمان مرد یا عورت اپنی مرضی کرے۔ ان آیات کو سامنے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے صحاب شہید ہوئے، آپ کے اپنے بیٹوں کی وفاتیں ہوئیں، آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ فوت ہوئیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کتنے عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہوئے، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کوئی ایک روایت، کوئی ایک ایسا واقعہ مل جائے کہ قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہو، اذان دی ہو، میت فوت ہے تو اس کے سرانے یا کسی سائڈ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا ہو، ہمیں ایسا کوئی عمل، کوئی طریقہ نہیں ملتا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر لینے کے بعد اٹھایا۔ جب دین مکمل ہو چکا، دین کی ہر بات ہم تک پہنچ چکی، تب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ اب ایسے لوگ جو اپنی خود ساختہ اور اپنی من مرضیاں جو ہیں وہ دین میں کرتے ہیں، تو ان سے سوال ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے اصحاب نے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور چھوڑیں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے، تبع تابعین کے دور میں کوئی ایسی چیزیں ہمیں دکھا دیں۔ ایسی بدعات ماں سوائے بر صغیر میں ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ بر صغیر کی ایجاد شدہ چیزیں ہیں، تو یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، اور اس طرح کا عمل کرنا ثواب کی بجائے، ثواب تو ملنا دور کی بات، انشاءاللہ گناہ 100% ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، آپ خود ساختہ چیزیں جو ہیں وہ امت میں پھیلا رہے ہیں، اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔